آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزاعہ میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے، وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزاعہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاعہ کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں، ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نما عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمرو کے ہاں
مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالیشان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہہ تیغ کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے۔ اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی۔ لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے میں اچانک باہر قلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔
ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہایت حیرت ناک باب ہے۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔ عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام سوبیہ ہی لکھا ہے، لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا۔ جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جو آج کے دور میں بھی باقی ہے، کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا،
اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ بھی آپ کو لے کر چلی۔ حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی، دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی، لیکن جو ہی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئیں، یکا یک وہ برق رفتار ہو گئی۔ باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی، اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا، یہ دونوں ہی قبیلہ سعد بنی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا، خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے، تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا۔ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو ان کی کوکھیں نکلی ہوئی تھیں اور تھن دودھ سے لبریز تھے۔ اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا۔ یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لائی۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح آپ قریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔
پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لیے مکے پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، اپنے لیے تیار کرائے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ جب آپ کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گرا گزری۔ ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے، لہذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا، انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو ذیقات کے مہینے میں اوکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے، شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ذیقعد ہی کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا۔ اس عہد نامے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنی عبد العزا، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی،
کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا، اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھی، لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے، چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہوئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا، اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریا قبطیہ سے ہوئے۔ آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے
عہد نبوت کو پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی۔ صرف سیدہ فاطمہ آپ کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے، هذا الامین رضینا هذا محمد، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمت للارامل، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی،
चुनाचे आप बुतों की ईद पर हाजिर होते, न शिर्क के मेलों में जाते, और न आप आस्थानों या गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ जानवर खाते, न बुतों ही को छूते और न उनसे तकर्रुब हासिल करते थे। लात और उज्जा की कसम तो सुनना भी गवारा न फरमाते। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप इंतहाई दूर थे। ऐसी किसी मजलिस में आपने कभी शिरकत न फरमाई, जबकि यही मजलिस जवानों की तफरीह और दोस्तों से मुलाकात के मुकामात थी। अल्लाह ने आपको खलवत पसंदी अता फरमाई थी। अरबों की जहालत और गुनाह आलूद जिंदगी ने आपको अफसुर्दा और गमगीन बना दिया था। आप अपने अतराफ में फैली हुई इंसानी इज्तिमाई जिंदगी का मुशाहदा फरमाते तो आपको ये महसूस करके दुख होता कि एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर देने वाले दीन को वो लोग बिल्कुल भूल चुके थे। उस दीन को जो उनके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, उसे बिल्कुल फरामोश कर चुके थे। वो अपने हाथों से काबे की तामीर नौ बड़े एहतराम से करते थे, लेकिन खाना काबा में बुत रखकर उनकी पूजा करते थे। ये शिर्क नहीं तो और क्या है? मुनाफिकत और कहते किसको हैं? जुआ, शराब नोशी, बुत परस्ती और बेहयाई माशरे का जुज बन चुकी है। अल्लाह ताला की वहदानियत का तसव्वुर तो पाया जाता है, मगर इस तसव्वुर को बुत परस्ती के ज़ौक और शौक ने बहुत धुंधला कर दिया है। बुतों की शक्ल में अपने माबूद घड़ लिए हैं। हर कबीले और हर खानदान का एक पसंदीदा बुत है और काबे में 360 बुत रखे हुए हैं। बुत परस्ती के शौक का ये आलम है कि कुरैश सफर में जाते हैं तो सत्तू के बुत बना लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो अपने माबूदों को घोल कर पी लेते हैं। कुरैश के मुआशरे और अरब के माहौल में औरत बेचारी की हालत इस कदर पस्त, जलील और रद्दी है कि वो ऊंटों, बकरियों और गल्ले की तरह तिजारत की चीज बन चुकी है। शादियों पर कोई पाबंदी, कोई रोक नहीं। एक मर्द जितनी औरतों से चाहे शादी कर सकता है और दूसरी तरफ औरत भी जितने मर्दों को पसंद करे उनसे ताल्लुक पैदा कर सकती है। चोरी छुपे आशनाई से लेकर खुली बेहयाई तक हर बुराई की जाती है। पस्ती और गिरावट की इंतहा है कि मनकूला और मौरूसी जायदाद की तरह बाप की बीवियां भी बेटे को वर्षे में मिलती हैं और वो अपनी हकीकी माँ के सिवा अपनी सुतेली माओं से शादी करने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करता। इस बेहयाई के साथ अरबों में एक शदीद मुजरिमाना किस्म की गैरत भी पाई जाती है। वो ये कि हमारी लड़कियां किसी को ब्याह ही न जाएं, कोई मर्द हमारा दामाद न बने। संग दिली की हद तक इस गैर फित्री गैरत के सबब लड़कियां जिंदा दफन की जाती हैं और इस इंतहा दर्जे की बेरहमी पर उल्टा फख्र किया जाता है। आका को गुलामों की मौत और जिंदगी पर पूरा मालिकाना इख्तियार हासिल है। मुल्क में कोई मरकजियत नहीं पाई जाती। हर कबीला अपने एक सरदार के मातहत खुद मुख्तार बना बैठा है। इस चीज ने कबाइल को शदीद किस्म की रकाबतों में मुब्तला कर दिया है। जरा जरा सी बात पर तलवारें नियाम से बाहर आ जाती हैं और बड़ी खौफनाक जंगें होती हैं जिनका सिलसिला कई पुश्तों तक जारी रहता है। आने वाली नस्लें अपने असलाफ और आबाओ अजदाद के खून का इंतकाम लेती हैं। घुड़दौड़ में घोड़ा दौड़ाने पर झगड़ा, खेतों में बकरियां चराने पर लड़ाई और चश्मों से पानी भरने पर खूंरेजी करते हैं। अपने दुश्मनों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों में शराब पीते हैं। अरब कौम जाहिल है, लिखना पढ़ना नहीं जानती, मगर इन्हें अपनी शायरी और जुबानदानी पर इतना घमंड और गुरूर है कि सारी दुनिया को अपनी फसाहत और शायरी के मुकाबले में गुंगा ख्याल करते हैं। तवहुम परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है। जरा जरा सी बात पर फाल निकालते हैं, पांसे फेंकते हैं। हर तरफ कहानत का जोर है। काहिनों से अपनी तकदीर और मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। अरब के बाशिंदे उस आदमी को काबिल इज्जत और शरीफ समझते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा ऊंट, बकरियां और खजूर के बागात हों, बहुत सी दौलत हो, गुलाम हो, कनीजें हो। नेकी, परहेजगारी और शराफत का तसव्वुर ही उनके जहनों से निकल चुका है। यही वो दौर है जिसको दौरे जहालत कहा जाता है। अरब के मुआशरे की बुराइयों ने उनकी फितरी सलाहियतों को दबा दिया है। मसलन शुजाअत, हुर्रियत, आहद की पाबंदी, मेहमान नवाजी, जफाकशी,
फसाहत और जुबानदानी, खुद एतमादी और किसी की मदद के बगैर अपनी हिफाजत खुद करने का जज्बा, इन तमाम खूबियों से अरब आशना हैं, लेकिन इनकी ये खुसूसियात सही रहनुमाई न होने की वजह से गलत राहों पर पड़ गई थी और उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा था। मुल्क में बाज ऐसे कबाइल भी पाए जाते थे जो खाना बदोश थे। जहां पानी का चश्मा, सब्जा और खजूरों के झुंड नजर आए वहीं डेरे डाल दिए, और जब यहां से जी उकता गया तो अपना मुख्तसर सा सामान ऊंटों पर लाद कर वहां से चल दिए। ये थे अरब के अफसोसनाक हालात, लेकिन ये यहाँ तक महदूद नहीं थे। उस जमाने में दुनिया के गोशे गोशे में ऐसी ही पस्ती पाई जाती थी। कहीं आग की पूजा होती थी, कहीं मोहब्बत और नफरत के देवताओं के आगे सर झुकाए जाते थे। गरज अल्लाह ताला के सिवा उसकी सारी मखलूक की इबादत हो रही थी। हद यह है कि सांप, दरख्त और बंदर तक माबूद बने हुए थे। पत्थर, जानवर, चांद, सूरज और सितारे, यहाँ तक कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों तक की परस्तिश ने सारी दुनिया को शिर्क का गढ़ बना दिया था। हर तरफ जहालत का अंधेरा और शिर्क व कुफ्र की तारीकियां छाई हुई थीं। उन सब में सिराते मुस्तकीम गुम होकर रह गया था। आहले अरब की हालत इजार पर कुड़ने के अलावा आप अपनी खलवत व तन्हाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी गौर व फिक्र किया करते थे और सोचा करते थे कि जिंदगी क्या है, कायनात क्या है, ये चांद, सूरज, सितारे क्यों कर बने, कायनात क्यों तख्लीक की गई, किसने की, जिंदगी का सुहूर कब हुआ, कैसे हुआ। ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर व फिक्र की जरूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजिमी समझते थे। इबादत आपकी रूह की जरूरत थी, लिहाजा आप रमजान भर गारे हिरा में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा के मशरिक में खाना काबा से कोई 3 मील दूर जबल उन नूर की चोटी पर वाक़ है। खलवत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप गारे हिरा पहुंचे। ये चूंकि काबा के सामने था और वहां कामिल तन्हाई और यकसुई थी, इसीलिए आपको बहुत पसंद आया। रमजान का महीना और पीर का दिन था। आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको वही और नबुव्वत से नवाजा। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो सफेदाए सहर की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा, इकरा यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और इस जोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला और फिर मुझे छोड़कर कहा, इकरा यानी पढ़िए। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दबोचा और चूर कर डाला, फिर छोड़कर कहा, इकरा पढ़िए। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब उसने तीसरी बार दबोचा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। अब आपने ये आयात पढ़ दी, फिर आप इन आयात को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जाती रही।
پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ آیات نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ بعثت نبوی کے ابتدائی 3 برسوں میں آپ چپکے تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا۔ یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ جلتا رہا۔ آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے۔ آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن انبسہ،
خالد بن سعد بن عاص، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو سلمہ، عثمان بن مظعون، صہیب رومی اور ارقم رضی اللہ عنہم۔ مجموعی طور پر قریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان حضرات کو السابقون الاولون کہا گیا۔ اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے جد و جہد اور مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا، لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ نے اپنا چین، سکون اور آرام چھوڑ دیا۔ زندگی اپنے لیے نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا، اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ پھر مزید حکم ہوا، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔ اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟
بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا، کہنے لگا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے۔ اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے۔ اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتہ داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی، مارا پیٹا، بیڑیاں لگا کر قید کیا، چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا، تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا، مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہیں۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں، لونڈی اور غلام بھی تھے۔ لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکالیف پہنچائیں۔ اسی طرح موالی بھی تھے، یعنی غیر قبیلوں کے عرب، جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا عمار کی والدہ تھی، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں۔ جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت 98 میں ارشاد ہوا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی۔ علانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی۔ اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ سے سخت لہجے میں کہا، حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में अबू जहल का उधर से गुजर हुआ। उसने कहा, ए मोहम्मद, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? ये कहकर वो आपको धमकियां देने लगा। जवाब में आपने भी उसे सख्ती से झिड़क दिया। इस पर उसने कहा, ए मोहम्मद, तुम किस बल पर मुझे डराते हो? अल्लाह की कसम, इस वादी में मेरे हमायती सबसे ज्यादा हैं। एक दिन किसी जगह ऊंट ज़बह किया गया। अबू जहल ने उक़बा बिन अबी मुआयद को भेजा कि जाकर ओझड़ी उठा लाए, और जब आप सजदे में जाएं तो उसको आपकी पीठ पर रख दे। उसने ऐसा ही किया। वो इस कदर वजनी थी कि आप सजदे से सर न उठा सके। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त बच्ची थीं। उन्हें इत्तला मिली तो वो दौड़ी आईं और उस गलीज बोझ को आपकी कमरे मुबारक से उतारा। सैयदना अम्र बिन आस चश्मदीद वाकया बयान करते हैं। एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उक़बा बिन अबी मुआयद आया। उसने अपनी चादर को लपेट देकर आपकी गर्दन मुबारक में डाल दिया और बल देने लगा। जब उसने बल पर बल दिए तो आपकी गर्दन मुबारक भिंच गई। आप उसी तरह इत्मीनान कल्ब से सजदे में पड़े रहे। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंच गए। उन्होंने धक्के देकर उक़बा बिन अबी मुआयद को हटाया और उनसे फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिलबय्यिनात, क्या तुम एक ऐसे शख्स को मारते हो और सिर्फ इस जुर्म में कि वो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास रोशन दलाइल लेकर आया है। उनके ऐसा कहने पर चंद शरीर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़े और उन्हें खूब ज़दोकोब किया। इन्हीं वाक़यात पर सूरह अलक़ की आयात 6 था 19 नाजिल हुई, और इसी सूरत की पहली 5 आयात नाजिल होने के बाद सबसे पहले इस्लाम का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही से किया था।